بسم الله الرحمن الرحيم وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اما بعد. السلام علیکم دوستوں، ایک بار پھر ہم آپ کی سیوا میں اپنے پروگرام کو لے کر حاضر ہوئے ہیں. پچھلے پروگرام میں ہم کھانا کھانے کے آداب کے سلسلے میں گفتگو کر رہے تھے، جس میں ہم نے مستحبات بیان کیے تھے کہ کیا کیا چیزیں بہتر ہیں کھانا کھانے میں. آج جو ہم مکروہات بیان کریں گے، یعنی کن کن چیزوں سے کھانا کھاتے وقت پرہیز کرنا چاہیے، وہ آپ کے سامنے بیان کریں گے، اور اس کے بعد پانی پینے کے آداب آپ کے سامنے بیان کریں گے. مکروہات میں بھی جس طریقے سے مستحبات میں 8 تھے، اسی طریقے سے مکروہات میں بھی 8 ہیں. سب سے پہلے تو انسان کے لیے بہتر ہے کہ کھانا اسی وقت کھائے جب اس کو بھوک لگی ہو، یعنی اگر بھوک نہ لگی ہو تو کھانا نہیں کھانا چاہیے. تو سب سے پہلا مکروہ کیا ہے؟ سب سے پہلا مکروہ یہ ہے کہ انسان کو بھوک نہ لگی ہو اور تب بھی کھانا کھانا، یہ مکروہ ہے. یعنی پیٹ بھرا ہوا ہے اور پھر بھی انسان کھانا کھا رہا ہے، تو یہ کھانا کھانا مکروہ ہے. دوسرے جو ہے وہ انسان کھائے اور کھاتا ہی چلا جائے، یعنی پیٹ جو ہے وہ بھرتا چلا جائے، اذا بلغت الحلقوم، یہاں تک کہ جو ہے وہ کھانا حلق تک پہنچ جائے، یہ بھی مکروہ ہے. چنانچہ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جب کھانا کھاؤ تو پیٹ بھرنے سے تھوڑا سا پہلے اپنے ہاتھ کو کھینچ لو. اس کے بعد جو ہے وہ تیسرا جو ہے مکروہ وہ یہ ہے کہ کھانا کھاتے وقت دوسروں کے چہروں کو دیکھنا. یہ بات جو ہے وہ اچھی نہیں ہے، اور انسان جو ہے وہ کھانا کھاتے وقت جو ہے وہ دوسرے کے چہرے کو نہ دیکھے کہ کون کیسے کھا رہا ہے، کتنا کھا رہا ہے، کیا کر رہا ہے. یہ چیز بہتر نہیں ہے. چوتھے جو ہے وہ گرم کھانا کھانا. آئے ڈاکٹری سے بھی یہ بات جو ہے ثابت ہو چکی ہے کہ بہت گرم کھانا جو ہے وہ نہیں کھانا چاہیے. اس کے بعد جو ہے وہ پانچواں مکروہ جو ہے کھانے میں پھونک مارنا. چونکہ اس پھونک سے جو ہے وہ ایسے جراثیم نکلتے ہیں جو غذا کو جو ہے کھانے کو آلودہ کر دیتے ہیں، زہر آلود بنا دیتے ہیں، لہذا پھونک بھی نہیں مارنا چاہیے. اس کے بعد جو ہے وہ چھٹا مکروہ، یعنی چھٹا کام جو انجام نہیں دینا چاہیے، وہ چاقو سے روٹی کاٹنا. چاقو سے روٹی نہیں کاٹنی چاہیے بلکہ ہاتھوں سے روٹی کو توڑنا چاہیے. اس کے بعد جو ہے وہ ساتواں مکروہ، یعنی جو کام نہیں کرنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ روٹی کو کھانے کی برتن کے نیچے رکھنا. مثال کے طور پر جو ہے وہ ایک ٹرے میں چاول ہیں اور اسی کے نیچے جو ہے ٹرے کے نیچے روٹی رکھ دیں، یا جو پلیٹیں ہم لیے ہوئے ہیں جس میں سالن یا چاول ہے اس کے نیچے روٹی رکھیں، یہ مکروہ ہے، یعنی ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور آٹھواں جو ہے وہ اگر ہم کوئی پھل کھا رہے ہیں تو اس پھل کو پورا مکمل کھانے سے پہلے پھینک دینا، یعنی صحیح سے نہ کھانا. عام طور پر جیسا کہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ سیب وغیرہ کھاتے ہیں اور اس کو جو ہے وہ تمام کرنے سے پہلے یعنی اچھے خاصی مقدار باقی رہتی ہے اور اس کو پھینک دیتے ہیں، یا اسی طریقے سے اور بھی کوئی پھل. یہ کام مکروہ ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ مکمل طریقے سے اس کو
کھا لینا چاہیے، یعنی جتنی کھانے کی چیزیں ہیں۔ اب مکمل طریقہ مطلب یہ نہیں کہ آم کھائیں تو آم کے ساتھ جو ہے اس کے چھلکے اور گٹلیاں بھی کھائے جائیں، نہیں، بلکہ جو ہے وہ صحیح سے کھائیں، یعنی اسراف نہ ہو، اس پر جو ہے وہ کھانے کی چیز باقی نہ رہے۔ سیب میں کھانے کی چیز عام طور پر جو ہے سیب کے ساتھ یہ لوگ کرتے ہیں کہ سیب میں کھانے کی چیز باقی نہ رہ جائے، یا خربوزہ وغیرہ چھیلتے ہیں تو اس میں جو ہے وہ کافی مقدار میں جو ہے وہ جو کھانے والا مادہ ہوتا ہے، جو کھانے کی چیز ہوتی ہے، اس کو بھی چھیل دیتے ہیں، یا پپیتے میں، یہ سب نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اگر چھیل لیں تو ایسے چھیلیں کہ اس میں جو ہے وہ غذا نہ جائے، کھانے والی چیز جو پھل کی ہے وہ نہ جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری معصومین علیہم السلام کی سیرت کے خلاف ہے اور اسراف ہے، اور اسراف کرنے والے جو ہیں وہ شیطان کے بھائی ہوتے ہیں۔ دوستو، یہ کھانا کھانے کے آداب تھے جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے، جن میں سب سے پہلے مستحبات بیان کیے تھے پچھلے پروگرام میں، اور اس پروگرام میں مکروہات آپ کے سامنے بیان کر دیے ہیں۔ اب ہم پانی پینے کے آداب آپ کے سامنے بیان کریں گے، اس میں بھی کچھ مستحبات ہیں اور کچھ مکروہات، 4 مستحبات ہیں اور 4 مکروہات۔ پانی پینے کے سلسلے میں 4 مستحبات جو ہیں وہ یہ ہیں کہ اگر دن میں پانی پی رہا ہے تو بہتر ہے کہ کھڑا ہو کر پانی پیے۔ دوسرے یہ ہے کہ پانی پینے سے پہلے بسم اللہ، اور پانی پینے کے بعد جو ہے وہ الحمدللہ کہے۔ تیسرے یہ ہے کہ 3 سانس میں پانی پیے، یعنی یہ نہیں کہ پانی کا گلاس جو ہے اٹھایا اور منہ سے لگایا اور ایک ہی سانس میں جو ہے وہ تمام کر گئے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جو ہے وہ بعض اوقات دیکھا جاتا ہے کہ جو لوگ ایسے جلدی جلدی پانی پیتے ہیں، حلق میں جو ہے وہ پھندا بھی لگ جاتا ہے، جسے اچھو کہا جاتا ہے، اچھو لگ جاتا ہے، لہذا بہتر ہے کہ یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ 3 نفس میں پانی پینا چاہیے، 3 سانس میں، یعنی پہلے تھوڑا سا پانی پیے، اس کے بعد گلاس ہٹا کر سانس لے، پھر پانی پیے، پھر گلاس ہٹا کر سانس لے، اور پھر پانی پیے۔ پھر یہاں پر میں جو ہے ایک بات اور عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ جو لوگ جو ہے وہ بوتل اٹھاتے ہیں اور اٹھانے کے بعد اس کو اوپر کر کے اور پانی آتا رہتا ہے اور گٹر گٹر کیے چلے جاتے ہیں، ایسے پیتے چلے جاتے ہیں، ان کے لیے بہتر نہیں ہے کہ اس طریقے سے پانی پیے، بلکہ بہتر یہ ہے کہ پانی کو جو ہے وہ پیالے میں، کٹورے میں، گلاس میں، کسی ایسی چیز میں لے کر پیا جائے، مگر یہ کہ انسان مجبور ہو، سفر میں ہے، کوئی برتن نہیں ہے پاس میں، تب بھی جو ہے وہ طریقہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بوتل اوپر اٹھائی اور پانی گرتا جا رہا ہے اور بس پیتے چلے جا رہے ہیں، نہیں، ایک گھونٹ پیجیے، اس کے بعد سانس لے لیجیے، پھر دوسرا گھونٹ پی لیجیے، پانی بھی آپ کے پاس ہے اور اپنی پیاس بھی آپ ہی کے پاس ہے، ایسی کسی جلدی کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ممکن ہے کہ جلدی خدا نخواستہ جو ہے وہ کسی کو نقصان دے جائے۔ اس کے بعد جو آخری چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان پانی پی چکے تو اس کے بعد جو ہے وہ کربلا والوں کی پیاس کو یاد کرے کہ وہ کس طریقے سے پیاسے رہے، 3 دن کی بھوک اور پیاس کس طرح سے انہوں نے گزاری اور کس طریقے سے شہادت پیش کی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام آپ کے اقربا، اعزہ اور آپ کے دوستوں کو یاد کرے اور آپ کے قاتلوں پر لعنت بھیجے۔ یہ بہترین عمل ہے پانی پینے کے بعد، جیسا کہ ہمارے یہاں لوگ انجام بھی دیتے ہیں ماشاءاللہ، جب پانی پیتے ہیں تو پانی پینے کے بعد جو ہے وہ آپ امام حسین کو یاد کرتے ہیں، صلوات بر حسین، لعنت بر یزید، لعنت بر قاتلان حسین بھی کہہ سکتے ہیں، تاکہ تمام قاتلوں پر لعنت ہو جائے۔ اس بات کی سفارش جو ہے وہ خود امام حسین علیہ السلام نے ہم سے کی ہے، چنانچہ آپ سے ایک شعر وارد ہوا ہے، شیعتی ما ان شربتم ما عذب فاذکرونی، میرے شیعو جب بھی ٹھنڈا پانی پینا تو حسین کی پیاس کو یاد کر لینا، اور سمعتم بغریب و شہید فندبونی، یا جو ہے وہ کسی غریب اور شہید کا ذکر سننا تو میرے اوپر گریا کرنا۔ خود امام حسین علیہ السلام کی یہ سفارش ہے ہم سے۔ اس کے بعد دوستو ہم نے آپ کے سامنے جو ہے پانی پینے کے آداب میں 4 مستحب چیزیں بیان کی ہیں، جو چیزیں مستحب ہیں۔ انت الہی اوسع فضلا واعظم حلما من ان تقایسنی بفعلی وخطیئاتی۔
اب 4 چیزیں مکروہ بھی ہیں، وہ بھی ہم آپ کے سامنے بیان کر دیتے ہیں، جن میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ زیادہ پانی پینا، یعنی انسان جو ہے وہ بے قدر ضرورت پانی پیے، بہت زیادہ نہ پیے کہ پیٹ جو ہے وہ پانی سے بھر جائے، یہ مکروہ ہے۔ زیادہ پانی پینا کیا ہے؟ مکروہ ہے، یعنی نہیں پینا چاہیے۔ دوسرے جو ہے وہ ایسے کھانے کے بعد پانی پینا جو چکنا تھا، مثال کے طور پر گوشت بنا ہے، چکنائی بھی بہت پڑی ہے، اس کے بعد پانی پینا مکروہ ہے۔ دیکھیں ہم نے پہلے بھی اس بات کو عرض کیا کہ جتنے بھی واجبات ہیں اس میں انسان کی مصلحت ہے، یعنی اللہ نے انسان کے فائدے کے لیے ان کو واجب کیا ہے، اور مصلحت بھی بہت بڑی مصلحت ہے۔ اگر ہلکی مصلحت ہے تو وہ مستحب ہے، اس کو مستحب کیا، واجب نہیں کیا ہے۔ اسی طریقے سے جو حرام چیزیں ہیں ان میں انسان کا نقصان ہے، بہت بڑا نقصان ہے اگر ان کو انجام دیتا ہے، اور جو چیزیں مکروہ ہیں ان میں بھی انسان کا نقصان ہے، لیکن جتنا حرام میں نقصان ہے مکروہ میں نقصان جو ہے وہ اس سے کم ہے۔ یہاں جو ہے یہ دین اسلام کیا کہہ رہا ہے؟ دین اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ چکنا کھانا اگر کسی نے کھایا ہے تو اس کھانے کے بعد جو ہے اس کے لیے پانی پینا مکروہ ہے۔ بریانی کھائی ہے، بڑی چکنی تھی، قورمہ کھایا ہے، اور جو ہے کوئی چکنی غذا کھائی ہے، تو اس کے بعد جو ہے وہ انسان کو پانی فوراً نہیں پینا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کے لیے نقصان دہ ہے، آواز بیٹھ سکتی ہے، نزلہ ہو سکتا ہے، گلا خراب ہو سکتا ہے، مختلف بیماریاں ہیں جو، اور بعض اوقات جو ہے وہ انسان جو ہے وہ چکنائی کھاتا چلا جاتا ہے، بہت زیادہ چکنائی کھاتا ہے تو نوبت جو ہے وہ اٹیک تک بھی پہنچ جاتی ہے۔ کیوں؟ ایک تو چکنائی، دوسرے اوپر سے انسان نے پانی پیا تو چکنائی جو ہے وہ ٹھنڈے پانی کے ذریعے سے جم گئی، نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ سانس آنا بند ہوا اور اٹیک ہو گیا۔ لہذا جو ہے وہ ان چیزوں سے چکنے کھانے کے بعد پانی پینے سے انسان کو پرہیز کرنا چاہیے، فوراً پانی نہ پیے۔ تیسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے الٹے ہاتھ سے پانی نہ پیے بلکہ سیدھے ہاتھ سے پانی پیے۔ ہم نے پہلے بھی جو ہے وہ اس چیز کو بیان کیا کہ ان تمام کاموں کے لیے، تمام نیک کاموں کے لیے، تمام اچھے کاموں کے لیے سیدھا ہاتھ ہے۔ الٹا ہاتھ جو ہے وہ چنانچہ امام صادق علیہ السلام کے سلسلے میں ہمیں ایک روایت ملتی ہے کہ ایک دشمن آیا اور آنے کے بعد اس نے آپ کو برا بھلا کہا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ برا بھلا کہنے کے بعد جب خاموش ہو چکا تو اپنے ناک کی غلاظت کو سیدھے ہاتھ سے صاف کرنے لگا، تو امام نے اس سے کہا کہ اے بندے خدا، سیدھے ہاتھ سے یہ کام کیوں کر رہے ہو؟ سیدھا ہاتھ جو ہے وہ کھانا کھانے کے لیے ہے، سیدھا ہاتھ نیک کاموں، اچھے کاموں کے لیے ہے۔ تو وہ شرمندہ ہو گیا کہ میں نے انہیں برا بھلا کہا ہے، اس کے باوجود یہ مجھے نصیحت کر رہے ہیں۔ لہذا الٹا ہاتھ جو ہے وہ ان چیزوں کے لیے ہے، طہارت وغیرہ اور ان چیزوں کے لیے۔ البتہ یہ بات کلی نہیں ہے، بلکہ الٹے ہاتھ کا بھی نیک کاموں میں استعمال ہوتا ہے، لیکن تقریباً جو اس طریقے کے کام ہیں وہ الٹے ہاتھ سے انجام دیے جاتے ہیں، اور کھانا اور پانی جو ہے وہ سیدھے ہاتھ کے لیے مخصوص ہے۔ تو الٹے ہاتھ سے پانی پینا جو ہے وہ مکروہ ہے، لہذا سیدھے ہاتھ سے پینا چاہیے۔ اسی طریقے سے چوتھا مکروہ جو ہے وہ یہ ہے کہ رات میں کھڑے ہو کر پانی پینا۔ یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ رات میں اگر انسان پانی پی رہا ہے تو اس کو بیٹھ کر پانی پینا چاہیے، کھڑے ہو کر پانی نہیں پینا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مکروہ ہے اور سیرت معصومین علیہم السلام کے خلاف ہے۔ بعض لوگ جو ہیں وہ اتنی توجہ نہیں کرتے ہیں اس چیز پہ کہ بھئی پانی تو پینا ہے، کیا بیٹھ کر اور کیا کھڑے ہو کر، ایسا نہیں ہے۔ اسلام میں جو چیزیں وارد ہوئی ہیں، جو چیزیں بیان کی گئی ہیں، جو سیرت معصومین علیہم السلام ہے، اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم نہیں جانتے، بعض چیزوں کی حکمت ہم جانتے ہیں، بعض چیزوں کی جو ہے حکمت کو آہستہ آہستہ سائنس جو ہے وہ تلاش کر رہی ہے، ڈھونڈ رہی ہے، یعنی وہ اپنے اعتبار سے کام کرتی ہے، لیکن حقیقت وہی ہے کہ جو انہوں نے بیان کیا ہے اس پر ریسرچ کرتی ہے۔ ہم لوگ اس سے غافل ہیں، وہ لوگ اس پر ریسرچ کرتے ہیں اور اس کو اپنے طریقے سے پیش کرتے ہیں کہ ہم نے یہ جو ہے ریسرچ کیا ہے، یہ چیز ہم نے کشف کر لی ہے، اور یہ چیز ہم نے، یہ علم ہم نے حاصل کر لیا ہے، اتنی چیزیں جو ہم نے بنا ڈالی ہیں، اتنی تحقیقات ہم نے انجام دے دی ہیں۔ لیکن یہ کیا ہے؟ یہ سب دین اسلام نے جو کچھ پہلے بتا دیا ہے یہ وہی ہے۔ بس تھوڑی سی کوتاہیاں ہماری ہیں کہ ہم
خود پیچھے رہ گئے ہیں، جیسا کہ مولا کائنات نے وصیت بھی کی تھی کہ اللہ فی القرآن، کہ قرآن کے بارے میں جو ہے وہ احتیاط سے کام لینا، یعنی قرآن کے بارے میں جو ہے وہ زیادہ غور و فکر اور جدت سے کام لینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسرے جو ہے تم پر سبقت لے جائیں۔ ہم نے جو ہے اس فرمان پر کما حق ہو، جو حق تھا اس اعتبار سے غور و فکر نہیں کیا، لہٰذا ابھی بھی وقت ہے ہم بیدار ہوں اور قرآن، احادیث اور نہج البلاغہ کی فرامین پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو بہتر بنائیں اور اسلام کی برتری اور اسلام کے ظہور کو جو ہے دنیا کے سامنے پیش کریں۔ دوستو، ہمارا آج کا پروگرام یہیں پر تمام ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام میں پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے اور شکار اور ذبح کرنے کے طریقے کو آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية وعرفان الحرمة، وأكرمنا بالهدى والاستقامة، وسدد ألسنتنا بالصواب والحكمة برحمتك يا أرحم الراحمين.